بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستان ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عقیدہ ختم نبوت ایمان کی جان ہے، اور یہ پہلا عقیدہ ہے جو انسان کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو ہے وہ راستہ اور جو ہے وہ ایک دروازہ فراہم کرتا ہے۔ اس کے بغیر انسان تو ہوتا ہے لیکن مسلمان جو ہے وہ نہیں کہلا سکتا۔ قرآن مجید کی 100 سے زائد آیات جو ہیں وہ عقیدہ ختم نبوت کے ثبوت کے لیے قرآن مجید میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ اسی طرح 210 احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں جو ختم نبوت کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے کافی ہیں۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ امت کا ایک متفق علیہ جو ہے وہ مسئلہ ہے اور عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت و رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے، اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ کوئی رسول آ سکتا ہے کسی بھی صورت میں، ذلی غیر ذلی جو ہے وہ فراڈ اس دنیا میں چل رہا ہے۔ اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہیں آ سکتا۔ جب بھی کوئی اعلان کرے گا یا کوئی کسی کو نبی مانے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ایمان کی اساس ہے اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اور میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ جو عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں یہ جو فتنہ کھڑا کیا گیا، یہ جو آج کا نہیں ہے، یہ فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، اور آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی یہ فتنہ نبوت جو ہے، یعنی فتنہ ختم نبوت، یہ آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی اس فتنے نے جو ہے وہ بہت ہی مضبوطی سے جو ہے وہ سر اٹھایا تھا۔ اسود انسی نے اپنے آپ کو نبی کہا، مسلمہ کذاب نے باقاعدہ طور پر اعلان نبوت کیا، اور کفر اور ارتداد پھیلانے کے لیے اپنا پیسہ استعمال کیا، اپنی طاقت جو ہے وہ استعمال کی۔ عقیدہ ختم نبوت کے لیے صحابہ کرام نے مسلمہ کذاب کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت بڑی جنگ لڑی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو جنگ یمامہ لڑی گئی، اس جنگ یمامہ کی محض بنیاد ہی اس فتنہ انکار ختم نبوت کو جو ہے وہ یعنی کلا کما کرنے کے لیے، جھوٹے مدعیان نبوت کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ لڑی گئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی پوری جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، ان جنگوں میں جو تعداد یعنی صحابہ کرام کی شہادت کی بنتی ہے وہ 350 سے زیادہ نہیں ہے، لیکن صرف ایک جنگ یمامہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1200 جلیل القدر صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ یعنی اس فتنے کو جو نبوت کے حوالے سے، جھوٹی نبوت کا جو فتنہ مسلمہ کذاب کی صورت میں تھا، اس کے کلا کما کرنے کے لیے 1200 جلیل القدر صحابہ کرام جو ہیں وہ شہید ہوئے، جن میں 700 جو صحابہ تھے وہ حفاظ، قراء اور علماء تھے۔ یعنی قراء نے جو ہے وہ قربانیاں دیں، حفاظ نے قربانیاں دیں، علماء نے قربانیاں دیں۔ اور اس جنگ میں 70 وہ صحابی شہید ہوئے جنہوں نے جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں اور آپ کی سپرویژن میں جو ہے وہ جنگ لڑی تھی۔ 70 بدری صحابہ نے ختم نبوت کے حوالے سے اٹھنے والے اس فتنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ فتنہ جو ہے وہ رسول اللہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجا طور پر فرمایا تھا
کہ میری امت میں جو ہے وہ 30 کذاب جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، اور یہ جو فتنہ ہے یعنی مرزا قادیانی کا جو فتنہ ہے، یہ فتنہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے اور سب سے بڑا حملہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اور رسالت پر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ ہمیں اس فتنے کو دبانے کے لیے ہمیں مضبوط سطح پر کام کرنا ہوگا، مضبوط سطح پر اپنی صفوں کو استوار کرنا ہوگا، اپنے آپ کو متحد کرنا ہوگا، اور باہمی افتراق اور انتشار کو ختم کرنا ہوگا، جذباتیت پر کنٹرول کرنا ہوگا، اپنی عقل مندی کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ جو ہے وہ اس فتنے کو کما کرنے کے لیے اپنی قوت کو استعمال کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے، آج کی دنیا جو ہے وہ مسیلمہ کذاب کی دنیا نہیں ہے، آج کی دنیا جو ہے وہ مختلف دنیا ہے، آج کی دنیا جو ہے وہ ایک غالب دنیا ہے، اسلام اس کے سامنے مغلوب ہے۔ اس مغلوبیت کے اندر رہ کر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس کا بھی دفاع کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے۔ اس لیے آپ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے کے بجائے ایک متحدہ اور متفقہ حکمت عملی اپنائیں۔ ہمارے جو رہنما ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ، علماء کو چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد اور یگانگت کے ساتھ جو ہے وہ اس کا مقابلہ کریں۔ اگر پارلیمنٹ میں ہمارا کوئی نمائندہ موجود ہے، اگر کابینہ میں ہمارا کوئی نمائندہ موجود ہے، اس کے اوپر ہم جو ہے وہ طرح طرح کے شکوک و شبہات اگر پیدا کریں، اس کو ہم گالم گلوچ کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس کی جو ہے وہ یعنی تقویت کریں، ہم اسے کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ جو ہے وہ ایک مضبوط سٹینڈ لیں۔ آپ ڈی مورلائز اپنے نمائندوں کو نہ کریں۔ اگر آپ کے اندر محبت رسول ہے تو آپ کے نمائندوں کے اندر بھی محبت رسول ہے۔ اگر آپ مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو آپ کے جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں رسول اللہ کا عشق ہے تو یہ فرض کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ دوسرے عشق رسول سے خالی ہیں۔ ہمیں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یہ جو فتنے ہیں یہ باہمی اتحاد سے مٹائے جا سکتے ہیں، افتراق اور انتشار سے نہیں مٹتے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔